ہم آپ کو کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. آج القادر کا کیس لگا ہوا تھا. آپ کو القادر یونیورسٹی کا تو اب تک پتہ ہوگا کہ ایک فلاحی ادارہ ہے، اور آج خوشخبری یہ ہے کہ آج پروسیکیوشن نے یہ اس کے اوپر خود کنفرم کر دیا ہے اور خود اس کے اوپر اتفاق کر دیا ہے کہ ایک فلاحی ادارہ ہے، اور اس کے اندر سے عمران خان یا بشرا بی بی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے جب وہ وزیر اعظم تھے، ان کا جرم یہ ہے کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے ایک نیکی کا کام کیوں کیا. یہ آج پروسیکیوشن نے اس چیز پہ دعویٰ کیا ہے کہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ ایک فلاحی ادارہ کھولیں. یہ آپ کو القادر کا بتا دیا میں نے. دوسرا، جو عمران خان ابھی جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں، نیب کا جو انویسٹیگیشن چل رہی تھی وہ تھی توشہ خانہ 2 پہ. اور عام طور پہ جو ہمارے لائرز بتاتے ہیں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ ریمانڈ پہ ہوتے ہیں تو بیل ہیئرنگ شروع میں ہی ہو جاتی ہے. اب 4 ہیئرنگز ہو گئی ہیں. یہ جو جج صاحب ہیں، ان کا پورا نام کیا ہے؟ جج صاحب کا پورا نام کیا ہے؟ جاوید نہیں، جاوید ہے، ناصر جاوید. جاوید ناصر یا ناصر جاوید؟ یہ جو ناصر جاوید جج صاحب ہیں، ان کے سامنے 4 دفعہ بیل ہیئرنگ کی بات ہوئی ہے اور یہ سننے کو تیار نہیں ہے. اب 6 تاریخ پہ ڈال دی ہے، کیونکہ اگر آج یہ بیل سن لیں، ان کو عمران خان کو اور بشرا بی بی کو اس میں درکار نہیں ہے، لیکن عمران خان کو اور بشرا بی بی کو ان کو بیل دینی پڑے گی. عمران خان کو اگر عمران خان کو یہ بیل دے دیتے ہیں تو آج عمران خان رہا ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ بیل ہیئرنگ سنیں اور عمران خان کو رہائی دے سکیں. اور اس وقت یہ جو جج ہیں ناصر جاوید، انہی کے ہاتھ میں ہے اور انہی کے اوپر سختی ہے کہ عمران خان کو بیل نہیں دینی ہے. اور یہ کون کروا رہا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، کیونکہ عمران خان کو جیل سے نہیں آنے دینا. یہ انتظار یہ کر رہے ہیں کہ اسی فلاحی ادارے کے لیے جس کے بھی میں نے بات کی، القادر یونیورسٹی، اس کے اوپر عمران خان کو اب کنوکشن کس چیز پہ دیں گے کہ عمران خان نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ایک فلاحی ادارہ کیوں بنایا. اب اس کے اوپر جب یہ ناصر جاوید کنوکشن دے گا تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ان کی کیا مجبوری ہوگی کہ ان کو اس چیز کے اوپر عمران خان کو کنوکشن دینی پڑے گی، جب پروسیکیوشن کہہ چکی ہے کہ ایسی کوئی ان کے پاس ایسی کوئی شواہد نہیں ہے کہ عمران خان یا بشرا بی بی نے اس ادارے سے کوئی فائدہ اٹھایا ہو. یہ صرف فلاحی ادارہ ہے جو بچوں کو مفت تعلیم دے رہا ہے. اور آگے رہ گیا، عمران خان نے میڈیا کو کیا کہا ہے؟ وہاں صرف 3-4 لوگ تھے میڈیا کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2، اب میں نام لوں گی تو شاید آپ دکھا نہ سکیں، لیکن ایک آتا ہے سما کا اور ایک آتا ہے ایکسپریس کا، وہ ایجنسیوں کے بندے ہیں، اور ایک آتا ہے ABN کا. یہ صرف 3 لوگ ہیں جن کو وہاں بٹھایا جاتا ہے، اور ایک شاید آج کہہ رہے تھے شاید ایک اور شخص تھے، یا 1 یا 2 اور تھے. اب یہ نہیں پتا کہ جو انفارمیشن عمران خان ان کے ساتھ میڈیا ٹاک کرتے ہیں ان کو اجازت ہے باہر آ کے اس کی ڈیٹیلز دینے کی. عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ 8 سپٹمبر شروعات ہے ایک قسم کی موومنٹ کی، جن کو لوگ عمران خان کہتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے لوگ کھڑے ہوں. یہ اب ہمارا کیا کہتے ہیں عمران خان کے آخری اوور ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. ہم انشاءاللہ، ہم اگر فیملی کہے گی، یہ خود غرضی سے نہیں کہہ رہے، لیکن ہمارا دل ہے کہ آپ لوگ اس لیے نکلے کیونکہ ہم نے عمران خان کو جیل سے رہا کروانا ہے. اور انہی کے اوپر ہے کہ جب عمران خان رہا ہوں گے تو جو باقی جو سب پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ملٹری جیل کے اندر ہیں، جو کیس ایک پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اس کی بھی اگر یہ سن لیں کہ یہ جیل ٹرائل
ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ جو ملٹری کورٹ کا ٹرائل ہے سویلینز کا، یہ کبھی سننے میں نہیں آیا، کبھی ہوا نہیں ہے.